کیا تمہاری بات سنو؟ بیٹھو تم، بیٹھ جاؤ تم. یہ کیا قوالی کی محفل ہے؟ یہ قوالی کی محفل ہے؟ یہ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا. قوالی کی محفل ہے؟ یہ مفتی صاحب قوالی ہے؟ یہ قوالی تھی وہ، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے. قوالی تھی وہ، قوالی تھی وہ، نہیں وہ قوالی تھی وہ. بیٹھ جاؤ سب، بیٹھ جاؤ سب، بس بھائی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. نہیں وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے. نہیں ہے. ہاں ہاں کیا یہاں پر ناچ کو سننا چاہتا ہے؟ وہ ناچ کو سنے گا، وہ ناچ کو سنے گا. ناچ کو سناؤ، دینی مجلس میں ناچ کراؤ گے تم؟ بیٹھ. آپ ہلو ہلو جب مفتی صاحب کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہے ہیں تو مفتی صاحب کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. حضرت آپ کو ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا. مفتی صاحب ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے کسی کو. یہ اسلام نہیں ہے. نہیں مفتی صاحب، میں بھی جلسہ پڑھ رہا ہوں. ایسے ذلیل ایک مہمان کو اس طرح ذلیل نہیں کیا جاتا ہے. یہ کوئی معاذرہ نہیں ہے. آپ جان رہے تھے کہ شبیر آ رہا ہے. حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سامعین و حاضرین، سارے لوگ بیٹھ جائیں. جناب مولانا قسیم الدین صاحب نے بہت زبردست مجمع جمع کیا اور ہزاروں کی تعداد میں سارے لوگ آ گئے. بہار کو بدنام مت کرو. تمہیں معلوم ہے جن کا ہاتھ چوم رہے ہو تم، یہ گجرات میں جا کے تمہیں گالی دیں گے. سچ کہہ رہا ہوں میں. جن کا تم ہاتھ چوم رہے ہو، جن پر تم پیسے لوٹا رہے ہو، یہ گجرات میں جا کے تم کو گالی دیں گے. سمجھ رہے ہو تم؟ اگر اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو سب بیٹھ جاؤ. اگر تمہیں پورنیہ کی عزت پیاری ہے، سنیت کی عزت پیاری ہے، بہار کی عزت پیاری ہے، اپنے علماء کی عزت پیاری ہے تو سب بیٹھ جاؤ. سارے لوگ بیٹھ جاؤ. سب بیٹھو، سب بیٹھو، بیٹھ جاؤ. سارے لوگ بیٹھ جاؤ، بھاگو مت. تمہاری وجہ سے بریلی شریف میں ہم لوگوں کی بے عزتی ہو رہی ہے. تمہاری وجہ سے گجرات میں ہم بہاریوں کو گالی دی جا رہی ہے. تمہاری وجہ سے راجستھان میں ہم بہاریوں کی عزت مٹی میں ملائی جا رہی ہے. لوگ یہی بولیں گے کہ صاحب کئی لاکھ روپے کا جلسہ ہوا اور وہاں صرف شبیر برکاتی کی نعت سنی گئی اور سارے لوگ بھاگ گئے. اس کا مطلب بہار پورنیہ کے جلسے کا مطلب میلہ. تم سے زیادہ مجمع ہندوؤں کے مٹھ میں ہوتا ہے. تم بہت مست ہو کہ بہت بڑا مجمع ہو گیا. تمہیں معلوم ہے کہ تم سے بڑا مجمع ہندوؤں کے مٹھ میں ہوتا ہے، اس کے مندروں میں ہوتا ہے. درگا پوجا میں اس سے بڑا مجمع تھا، دیپاولی میں اس سے بڑا مجمع تھا، اور جہاں قوالی کی محفل ہوتی ہے وہاں اس سے بڑا مجمع ہوتا ہے. تو مجمع ہونے پہ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں کہ میرا جلسہ کامیاب ہو گیا. تمہارا جلسہ 100% فلاپ ہو گیا. یہ شہریار رضا قادری بول رہا ہے جو ہندوستان کے ہر خطے اور ہر شہر میں جا رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ 100% تمہارا جلسہ فلاپ. تم صرف قوالی سننے آئے تھے، وہی جو دن رات تم موبائل میں سنتے ہو وہی سننے کے لیے آئے تھے. اسی کا نام جلسہ ہے، اسی کا نام کانفرنس ہے، اسی کا نام سیرت کا جلسہ ہے. وہ تو ہم پھنس گئے مجمع میں، ہم بیٹھ گئے. مفتی زبیر صاحب بھی پھنس گئے جو مجمع میں بیٹھ گئے. ہم اپنی برأت کا اظہار کرتے ہیں جو کچھ ہوا.
مفتی صاحب قبلہ بھی اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں تاکہ کل مت بولنا کہ مناظر اہل سنت قاضی سیمانچل بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے مجرا ہو رہا تھا. ہم لوگ اس سے بری ہیں. اگر راستہ ہوتا نکلنے کا تو ہم نکل گئے ہوتے. وہ راستہ نہیں تھا، بھیڑ کی وجہ سے ہم کچل جاتے، اس لیے ہم نہیں نکلے، مفتی صاحب بھی نہیں نکلے. باقی جو کچھ ہوا ہم اس سے بری ہیں. کل مت کہنا کہ مولانا شہریار بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے مجرا ہوا. یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہے یہ؟ تم لوگ کل دیوبندی ہو جاؤ گے، میں دعوے سے کہتا ہوں. اور دیوبندی کل مذاق اڑائے گا پورنیہ کا. تمہیں معلوم ہے کہ آس پاس میں سارے غیر مقلد ہیں، یہ سب کل مذاق اڑائیں گے بریلویوں کے جلسے کا. کہیں گے بریلویوں کا جلسہ یہ ہوتا ہے، بریلویوں کا جلسہ یہی ہوتا ہے. کیا چیز ہے؟ کیا یہ ناتخوانی ہے؟ یہی ناتخوانی ہے. یہ ایکو ہٹا دو، اس کے بعد کیا؟ ایکو تم ہٹا دو، میرے مدرسے کا بچہ اس سے اچھی نعت پڑھتا ہے، عربی کالج کا بچہ اس سے اچھی نعت پڑھتا ہے. یہ ہچڑ کا نام نعت خوانی ہے. کیا کیا تم نے؟ سنیت کو بدنام کیا، بریلویت کو بدنام کیا، مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا. رات کے کتنے بج رہے ہیں؟ 2:10. کتنے بج رہے ہیں؟ ٹائم دیکھو تم. رات کے 2:10 ہو رہے ہیں. 2:10 ہو رہے ہیں. معلوم ہے کیا ہوا اس میں؟ پبلک کا چندہ اسی لیے ہو رہا ہے. بیٹھ جاؤ. اگر بہار کی عزت پیاری ہے تو بیٹھ جاؤ. اگر پورنیہ کی عزت پیاری ہے تو بیٹھ جاؤ. یہ ڈانس کرنے کے لیے جلسہ ہوتا ہے، چندہ ہوتا ہے. بیٹھ جاؤ سب. نعت خوانی وہ نہیں ہے جو تم نے سنی ہے. نعت خوانی وہ نہیں جو تم نے سنی ہے. بھیڑ جٹانے کا نام جلسہ ہے کیا؟ بیٹھ جاؤ سب. اب اگر نعت تم نے سنی تھی، اس کو تم نے نعت کہا تھا اپنے حساب سے، تو تقریر کون سنے گا؟ قرآن کی بات کون سنے گا؟ حدیث کی بات کون سنے گا؟ اسلامی تعلیمات کے بارے میں کون سنے گا؟ اگر تم نعت سنے تھے، بیٹھے رہتے، تقریر سنتے، تب ہوتا کہ چلو بھائی پورنیہ کے لوگوں نے نعت بھی سنی اور تقریر بھی سنی. ابھی وہ بیٹھنے جا رہا ہے کہ تم سب اٹھ کے بھاگ رہے ہو. تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کی بےعزت اور بدنامی ہوتی ہے. بہاری ایک گالی بن کے رہ گیا ہے. جیسے کاروبار کے اعتبار سے سارے لوگ یہاں سے بھیڑ لگاتے ہیں پنجاب دلی میں، وہ تو الگ بات ہے. مذہبی طور پر بھی بہاری ایک گالی ہے. جس کا ہم ہاتھ چومتے ہیں، جس کا ہم پیر چومتے ہیں، وہ ہمارے جلسوں کی حرکتوں کو بیان کرتے ہیں. وہاں تقریر نہیں ہوتا. ابھی میں 4 دن پہلے حیدرآباد میں تھا، وہاں میری 2 گھنٹے کی تقریر ہوئی. ایک بندہ نہیں اٹھا. سارے لوگ غور سے تقریر سنتے رہے. پولیس والے کھڑے ہو کے تقریر سنتے رہے، جبکہ وہاں کوئی پرمیشن نہیں تھا. لیکن وہ سارے لوگ غور سے اسلام سنتے رہے، اسلام سیکھتے رہے. یہ ہے تقریر، یہ ہے مسلمانوں کا اسلامی جذبہ. یہ کیا ہے؟ بس ہچڑ سنے اور بھاگ گئے. یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ یہی نعت ہو گئی کیا؟ نہیں، میں اس سے بری ہوں. میں قطعاً کبھی نہیں پسند کرتا ہوں اس طرح کی نعت خوانی کو. جو کچھ ہوا غلط ہوا. اب اگر ذرا بھی غیرت موجود ہے تو بیٹھ کر کے تھوڑی دیر تقریر سن لو، قرآن حدیث کی بات سن لو. اور سارے لوگ زور سے بولیں، دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اس طرح کی مجلسوں سے جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے 1 گھنٹہ، تاکہ مسلمانوں کا سینہ ہل جائے، ان کی آنکھیں آنسو بہائیں. یہاں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مدرسہ قائم ہوتا ہے. مدرسے کے جلسے میں قرآن پاک کی تعلیم پہ فوکس دیا جاتا ہے. تو ہمارے جلسے بھی اسلامک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. یہاں مصطفیٰ کی حدیث سنائی جاتی ہے. یہ بتا دیں کہ تم لوگ یہاں کیا سننے کے لیے آئے تھے؟ یہ ننگے سر کیوں آئے تھے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ صرف شبیر برکاتی کو سننے آئے تھے؟ یہاں جس کے صاحب مرتبے کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے علماء جن کا ہاتھ چومتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، اور تم صاحب ایک دنیادار آدمی کی نعت سن رہے ہو. تمہیں معلوم ہے تمہیں کیا سب ہو رہا ہے؟ تقریر سنو، حدیث سنو، اور اپنے اسٹیٹ اور اپنے ڈسٹرکٹ کو بدنام مت کرو. یہ جلسہ ہے، قوالی کی محفل نہیں ہے. یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. آدھا گھنٹہ تک قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے.
سرکار دو جہان السلام کی حدیث پاک کی روایت ہونی چاہیے، اسلامی تاریخ بیان کرنی چاہیے۔ اب جلسہ شروع ہو رہا ہے، یہاں سے غور سے سنو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سارے مسلمانوں کو جلسے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا ایک بار زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو، اور تمہاری ڈیوٹی ہے نیک راہ پہ چلنا، نیکی کا پیغام دینا، اور تمہاری ڈیوٹی ہے برائیوں سے روکنا۔ کیا ہوا جی؟ بیٹھ جاؤ تم وہاں پہ، بیٹھو ننگے سر بیٹھ کیا کرنے آیا تم؟ بیٹھو تم وہاں پہ، کیا تمہاری بات سنو؟ بیٹھو تم وہاں پہ، بیٹھ جاؤ تم وہاں پہ۔ یہ کیا قوالی کی محفل ہے؟ قوالی کی محفل ہے یہ؟ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا، قوالی کی محفل ہے یہ؟ مفتی صاحب قوالی ہے یہ؟ قوالی تھی وہ، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے۔ قوالی تھی وہ، قوالی تھی وہ، نہیں قوالی تھی وہ۔ بیٹھ جاؤ سب، بیٹھ جاؤ سب، بس بھائی اسلام کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ نہیں وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، نہیں ہے۔ ہاں کیا یہاں تو ناچ کو سننا چاہتا ہے وہ؟ ناچ کو سنے گا وہ، ناچ کو سنے گا، ناچ کو سناؤ، دینی مجلس میں ناچ کراؤ گے تم؟ بیٹھ آپ ہلو جب مفتی صاحب کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہے ہیں تو مفتی صاحب کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا حضرت آپ کو۔ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا مفتی صاحب، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے کسی کو، یہ اسلام نہیں ہے۔ نہیں مفتی صاحب، میں بھی جلسہ پڑھ رہا ہوں، ایسے ذلیل ایک مہمان کو اس طرح ذلیل نہیں کیا جاتا ہے، یہ کوئی معاذرہ نہیں ہے۔ آپ جان رہے تھے کہ شبیر آ رہا ہے حضرات ہلو ہلو شانتی ہو جائیے، شانتی ہو جائیے، بیٹھیے بیٹھیے، شانتی رکھیے، بس بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے، شانتی بنائیے، آپ لوگ پہلے شانتی بنائیے۔ ہلو مائک آپ لوگوں کے بیچ علامہ توصیف رضا صاحب اسٹیج پہ ہیں، کم سے کم اس بات کا خیال رکھیے۔ توصیف ملت آ چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور توصیف ملت، آمد حضور توفیق ملت، نبی اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور ریحان ملت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت آمد حضور توصیف ملت زندہ باد، آمد حضور توصیف ملت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، انہیں گلزار رضویت زندہ باد، نبی اعلیٰ حضرت زندہ باد، مرکز اہل سنت بریلی شریف زندہ باد۔ معذرت کے ساتھ جتنے لوگوں نے کیمرے میں ویڈیوز کو قید کیے ہو، خدا کے واسطے اگر آپ مسلمان ہیں، کوئی بھی یوٹیوبر یا کسی کے موبائل فون میں اگر یہ ویڈیو ابھی کی بنی ہے، خدا کے واسطے اعلیٰ حضرت کے بیٹے کے سامنے آپ سبھی حضرات ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں، خدا کے واسطے۔ اگر کوئی بھی مسلمان یہاں پر بھائی ویڈیو بنائے، یہ بیٹھ جائیے۔ السلام علیکم۔ یہ جلسہ آپ نے بڑے محنت و کاوش سے دین کی ترقی و بقا اور استحکام کے لیے علماء اہل سنت کو ان کے بیانات کو سننے کے لیے، اپنے ایمان کی اصلاح کے لیے آپ نے یہ جلسہ سجایا، اور اگر آپ ہی لوگ یہ سب کام کریں گے، اس طریقے سے افراتفری اور انتشار پیدا کریں گے، تو یہ جلسہ
مولانا نے سجایا بڑی محنت و کاوش سے، اس جلسے کا کیا ہوگا؟ آپ حضرات علاقے کے ہیں، اپنے علاقے کی عزت کا آپ خیال کیجئے، اور یہ معاملات جو ہیں پہلے کے اور تھے، اب 1 منٹ میں پوری دنیا میں بات پہنچ جاتی ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے علاقے کے بہت بڑے عالم دین مولانا شہریار رضا صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، اور نعت سننا عبادت، نعت لکھنا عبادت، نعت پڑھنا عبادت، لیکن مجھے آپ بتائیے کہ جب تک کہ علماء کی تقریریں آپ نہیں سنیں گے تو یہ کون بتائے گا کہ نعت سننا عبادت ہے، نعت پڑھنا عبادت ہے، نعت لکھنا عبادت ہے؟ علماء کی تقریریں سے ایمان سلامت ہوگا، عقیدہ محفوظ ہوگا، تو علماء کی تقریر سننا پہلے، نعت سننا یہ بعد میں۔ نعت بھی پڑھی جائے گی اور تقریر بھی کی جائے گی۔ آپ لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، حضرت مولانا شہریار رضا صاحب کا خطاب نایاب دستیاب ہوگا انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں سارے لوگ، بیٹھ جائیں۔ حضور پیر طریقت علامہ مولانا توصیف رضا خان صاحب قبلہ مدظ العلی نبیر اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں۔ انہوں نے یہاں آنے کے بعد آپ کو نصیحت کی کہ نعت خوانی بھی ہو مگر تقریر سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کی ان اداؤں کی وجہ سے مجھ کو ناراضگی ہوئی، کیونکہ تقریر نعت سننے کے بعد سارے لوگ یک بیک کھڑے ہو گئے، یہ جلسے کی توہین ہے، ہمارے علاقے کی توہین ہے۔ اس لیے یہ جلسہ ہے سیرت کی محفل ہے، اصلاح ایمان و عمل کانفرنس ہے۔ اب ذرا تھوڑی دیر میری گفتگو سنیں، اس کے بعد دستار بندی کا منظر ہوگا اور حضور پیر طریقت کا خطاب نایاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علاقے کے سارے مسلمانوں کو اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہماری بے عزتی ہوتی ہے، ہماری توہین ہوتی ہے، ہمارے جلسے کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ ہم لوگ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں بدعقیدوں کے بیچ میں، ہمارا کل مذاق اڑایا جائے گا، ہمارے جلسے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ہمیں صرف آپ کی ان اداؤں کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے کہا نا کہ جس طرح آپ نے نعت سنی تھی اسی طرح بیٹھ کے آپ 1 گھنٹے کی تقریر سن لیتے، تاکہ پورے ہندوستان کے لوگ جانتے کہ وہاں نعت بھی سنی جاتی ہے اور تقریر بھی ہوتی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، ہمارے تعلق سے قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے خود نیک بننا، دوسروں کو نیک بنانا، تمہاری ڈیوٹی ہے خود برائیوں سے بچنا، دوسروں کو برائیوں سے بچانا۔ یہ ہماری کوالٹیز کو قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ یو آر دا بیسٹ کمیونٹی، تم بہترین امت ہو۔ اب بہترین کیوں ہو؟ اسی لیے ہو کہ تمہارا کام ہی ہے نیک بننا، دوسروں کو نیکی کا پیغام دینا۔ تمہاری ذمہ داری ہے خود برائی سے بچنا اور دوسروں کو برائی سے بچانا۔ دوسرے لوگ کھانے پینے پیدا ہوئے ہیں، دوسرے لوگ موج مستی کرنے پیدا ہوئے ہیں، دوسرے لوگ شراب پئیں، بدکاری کریں، سود کھائیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کو مرنے کے بعد حساب کتاب کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہم مسلمانوں کو سوچنا ہے۔ سرکار دو جہاں کی حدیث ہے کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کا پاؤں اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹے گا، 1 انچ نہیں ہٹے گا جب تک کہ 4 چیزوں کا اس سے سوال نہ ہو جائے، جب تک کہ 4 چیزوں کا اس سے سوال نہ ہو جائے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، یعنی اپنی یہ قیمتی زندگی تم نے کس کام میں گزاری۔ یہ تو ہر مسلمان کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنا بہومولیہ جیون سر سے لے کے پاؤں تک مہاسنکھوں روپے سے زیادہ قیمتی پارٹس اللہ نے دیے۔ جو لوگ گونگے ہیں بات نہیں کر سکتے، ان کو دیکھنے کے بعد اپنی زبان کی اہمیت سمجھیں۔ جو لوگ اندھے ہیں دیکھ نہیں سکتے، ان کو دیکھنے کے بعد اپنی آنکھ کی اہمیت سمجھیں۔ جو لوگ پاگل ہیں سمجھ نہیں سکتے، ان کو دیکھنے کے بعد اپنی عقل کی اہمیت سمجھیں۔ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے وہ لولہے کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کی اہمیت سمجھیں۔
جو لوگ لنگڑے ہیں، جو چل نہیں سکتے، ان کو دیکھنے کے بعد اپنے پاؤں کی اہمیت سمجھیں۔ جو اربوں میں کھیلنے والے 2 روٹی کھا کے پچا نہیں سکتے، ان کو دیکھ کر 10 روٹی کھانے کے بعد پچانے کی جو مشین اللہ نے پیٹ کی شکل میں دی ہے، اس کا مہتو سمجھیں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ان ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم نے اپنے پاؤں کا کیسا استعمال کیا؟ تم نے اپنی زبان کا کیسا استعمال کیا؟ تم نے اپنے ہاتھ کا کیسا استعمال کیا؟ تم نے اپنی آنکھ کا کیسا استعمال کیا؟ ساری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ ناچ تماشے میں زندگی گزاری یا قرآن کی تلاوت میں گزاری؟ تم نے صرف وقتی لذت کی خاطر تم نے انجوائے کیا، یا تم نے رات میں تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کے خوف سے آنسو بہایا؟ یہ سوال ہوگا ساری نعمتوں کے بارے میں۔ یہ قیمتی زندگی کس کام میں گزاری؟ ہمیں مشرکوں کے ناچنے گانے سے کوئی اعتراض نہیں، ہمیں یہود و نصارہ کی ناچ گانے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں بدھ اور جین کے ننگے رہنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں صرف مسلمانوں سے کہنا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے کہا ہے کہ قیامت کے دن 1 انچ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پاؤ گے جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دے دو۔ ہر مسلمان کے بچوں کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے گھر میں یہ حدیث لکھی ہونی چاہیے، ہر مدرسے کی دیواروں میں اس حدیث پاک کو لکھا جانا چاہیے، ہر مسجد میں اس حدیث پاک کو لکھا جانا چاہیے، تاکہ سارے لوگ اپنی ریسپانسبلٹیز کو سمجھیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ پہلا ان عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں، زندگی کس کام میں گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ، جوانی کے بارے میں کہ تم نے جوانی کس کام میں گزاری۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں لوگ کہتے ہیں کہ چلو کچھ بھی کرو، بڑھاپے میں تو نیک بن ہی جانا ہے، جبکہ بڑھاپے میں 90% لوگ نیک نہیں بنتے، البتہ بیمار بن کر وہ اپنی زندگی کے آخری ایام کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم جوانی کس کام میں گزاری، اس کا سوال ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا ان مالہ من این اکتسبہ وفیما وضعہ، یعنی مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا سوال ہوگا۔ چلو معلوم ہے نبی اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادہ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادب کرنا، ڈسپلین، یہ ہمارا فرض ہونا چاہیے۔ مائک کی آواز دو، مائک کی آواز دو، حضرت کہہ رہے ہیں کہ آپ بولتے رہیے۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب مال ہی من این اکتسبہ وفیما وضعہ، تم نے مال کہاں سے کمایا، کس راستے میں خرچ کیا، یہ سوال قیامت کے دن ہوگا۔ چوتھا سوال ہوگا جو کچھ تم نے جانا، جو کچھ تم نے خطاب کے ذریعے سنا، جو کچھ تم نے پڑھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنا فرض اعظم ہے، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ روزہ رکھنا بہت بڑا فرض ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ جلسہ کرنا فرض نہیں ہے، وہ تو دینی تعلیم کا ایک ذریعہ ہے کہ رات بھر میں نے، سال بھر میں نے کیا کیا، بس اسی ہماری کارکردگی کو لوگوں کے سامنے رکھ دینا ہے کہ ہم نے سال بھر تک آپ کی زکوٰۃ، آپ کے خیرات، آپ کی خیرات، آپ کے صدقات کا کیا ہم نے استعمال کیا۔ وہ اسی لیے ہے صاحب نعت پاک پڑھنا، اسی لیے ہے تاکہ ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے، ورنہ صرف نعت پاک پڑھنا ہی ہماری غرض و غایت نہیں ہے۔ ہمارا مقصد حیات ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادتوں میں قیامت کے دن یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ تم نے نعت پڑھی یا نہیں پڑھی، سب سے پہلا سوال ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ فاتحہ اچھی چیز ہے مگر نماز اس سے بڑی چیز ہے، جلسہ جلوس اچھا کام ہے مگر نماز پڑھنا اس سے سب سے بڑا کام ہے، مزارات کی حاضری اچھا کام ہے مگر اس سے بڑا کام ہے نماز پڑھنا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے وہ مسلک یہی ہے کہ ہاں نفل کو نفل کا درجہ دیا جائے، فرض کو فرض کا درجہ دیا جائے، واجب کو واجب کا درجہ دیا جائے، ایسا نہیں کہ نفل کو فرض بنا دیا جائے۔
ایسا نہیں کہ صاحب جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری کا درجہ دے دیا جائے. مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ فاتحہ نفل ہے، نفل کی حیثیت ہو. جلوس نفل ہے، جلوس محمدی کی نفل کی حیثیت رہے. اور مزارات کی حاضری نفل ہے، اس کی حیثیت نفل آپشنل کی ہونی چاہیے. سب سے پہلا جو فرض اعظم ہے وہ نماز ہے. فرض اعظم نماز ہے. دوسرا سب سے بڑا فرض وہ روزہ ہے. ایک فرض اعظم زکوٰۃ ہے، ایک فرض حج ہے. یہ بیسک چیزیں ہیں. قیامت کے دن سوال نماز کا ہوگا، قیامت کے دن سوال روزے کا ہوگا، قیامت کے دن سوال حج کا ہوگا، قیامت کے دن سوال زکوٰۃ کا ہوگا، قیامت کے دن سوال اخلاق کا ہوگا، قیامت کے دن سوال فرائض و واجبات کا ہوگا. نوافل کا سوال نہیں ہوگا. اگر نوافل فرض کے ساتھ مل جائیں تو پھر اس کا درجہ اور بلند ہو جائے گا. لیکن فرض کو چھوڑ کر نفل بے وزن ہے. فرض کو چھوڑ کر نفل خسو خاشاک کی طرح ہے. تو جو کہتا ہے کہ فاتحہ حرام ہے وہ مس گائیڈ ہے. جو کہتا ہے کہ جلوس محمدی حرام ہے وہ گمراہ ہے. جو کہتا ہے کہ اولیاء و صالحین کے آستانے پہ جانا ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، وہاں جانا گناہ ہے، ناجائز ہے، وہ بھی گمراہ ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ صرف نماز پڑھیں، درگاہوں پہ جانا نہیں، وہ بھی مس گائیڈ ہے. اور جو یہ کہتا ہو کہ صرف فاتحہ پڑھیں نماز ضروری نہیں ہے، صرف جلسہ کریں نماز ضروری نہیں ہے، صرف نعت پڑھیں نماز ضروری نہیں ہے، صرف صاحب قوالی کریں نماز ضروری نہیں ہے، وہ بھی مس گائیڈ ہے. بیچ کا راستہ ہے مسلک اعتدال اور مسلک اعلیٰ حضرت کہ پہلے فرض ادا ہوگا پھر نفل ادا ہوگا. یہاں نماز بھی ادا ہوگی، نیاز بھی ادا کی جائے گی، نماز بھی پڑھی جائے گی، مزارات پہ حاضری بھی ہوگی، نماز بھی پڑھی جائے گی، جلوس محمدی بھی نکالا جائے گا. یہ فرض اور نفل یا دونوں مل کر سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے جائے گا. نعرہ یہی مسلک اعلیٰ تکبیر، حضرت ہے. نعرہ رسالت. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اسی کا نام مسلک اہل سنت و جماعت ہے. کل کوئی بدعقیدہ یہ نہیں بولے کہ اتنے روپے بڑا جلسہ ہوا، نماز کی بات نہیں ہوئی. میں نماز کی وکالت کرتا ہوں کہ نماز کے بغیر جلسہ بے وزن ہے، نماز کے بغیر فاتحہ بے وزن ہے، نماز کے بغیر صاحب جلوس محمدی بے وزن ہے. اس لیے کہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جب تک کہ فرض نہ ادا ہو. 1 کروڑ روپے کی مسجد کوئی تعمیر کرے یہ نفل ہے، اور زکوٰۃ کا 100 روپیہ اگر کسی پہ فرض ہے تو وہ فرض ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کوئی نفل خیرات قابل قبول نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جلسہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں. جلسہ بھی ہوگا، نماز پہلے ہوگی، جلسہ بعد میں ہوگا. نماز پہلے ہوگی، فاتحہ بعد میں ہوگی. نماز پہلے ہوگی، نعت بعد میں پڑھی جائے گی. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا حضور رمضان میں تراویح کی نماز سناتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تراویح پڑھاتا ہوں، رمضان میں روزے رکھتا ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کرنی پڑتی ہے، کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ اعلیٰ حضرت نے کتنا اچھا جواب دیا. کہا بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور قرآن پاک بھی سناتے ہیں. البتہ رہی بات کہ جو قرآن روزہ رکھ کر قرآن نہیں سنا سکتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، تراویح کی نماز واجب بھی وتر کی طرح نہیں ہے. تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے. اگر کسی نے پڑھا تو فرض چھوڑنے کے برابر، کسی نے نہیں پڑھا فرض چھوڑنے کے برابر گناہ نہیں ہوگا. جماعت سے نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ موقدہ علی الکفایہ ہے. اگر جماعت مسجد میں تراویح کی ہو گئی اور پھر سارے لوگ اپنے گھر میں کچھ لوگ پڑھ لیے، گھر میں پڑھنے والا مجرم نہیں ہوگا. لیکن اگر ظہر کی جماعت چھوڑ دیا وہ مجرم ہوگا. کہتے ہیں کہ جو چیز فرض ہے روزہ اس کو چھوڑ کر یہ تراویح کی بات کر رہا ہے. بہتر یہی ہے کہ وہ تراویح اگر نہیں سنا سکتا ہے علم ترا کیفہ سے لے کے قل برب الناس تک اس کو پڑھ کے اپنی تراویح پڑھ لے مگر روزہ نہ چھوڑے، کیونکہ روزہ فرض ہے، تراویح کی نماز سنت ہے. یہ فرض کو فرض سمجھا جائے، نفل کو نفل سمجھا جائے. جنون اور مجنون بن کے یہ نہ بتایا جائے جلسے اور جلوس اور اپنے عالموں کی توہین نہیں کی جائے. ہماری سب سے بڑی وڈمبنا یہی ہے کہ ہم لوگ غیر ضروری کو ضروری سمجھتے ہیں. اللہ پر وشواس کریں. اللہ رب العزت ہی عزت دینے والا، وہی بندوں کو ذلیل کرنے والا، وہی مدرسوں کو ترقی دینے والا، وہی لوگوں کے دلوں میں اللہ ہی محبت ڈالنے والا ہے.
بے شمار لوگوں نے بڑے بڑے جلسے کیے، مدرسے میں تعلیم نہیں ہوئی، وہ مدرسہ اجڑ گیا. میں نے مختصر سی زندگی میں اس کو دیکھا ہے. لیکن جن لوگوں نے محنتیں کی، 5 سال کے بعد جلسہ کیا، اور اگر اچھے عالم، اچھے حفاظ انہوں نے دیا، اس کے پاس بچوں کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اتنے بچے ہیں کہ وہ رکھ نہیں سکتا ہے. اصل کوالٹی علم کی ہے، اصل کوالٹی ہے آپ بچوں کو اچھی تعلیم دیجئے، ایجوکیشن دیجئے، نہ کہ بہت بڑی بھیڑ بھاڑ جھجا کر کے اور اپنے مدرسے کو فروغ دیے. مدرسہ فروغ پاتا ہے علم سے. میں تمام سنی مدارس کے لوگ ذمہ داروں سے کہتا ہوں، تعلیم پہ فوکس دیں، درسگاہ پہ فوکس دیں، اچھے عالم کو رکھیں، اچھے حفاظ کو رکھیں. اگر ایک بچہ فارغ ہوا، اگر صحیح ڈھنگ سے قرآن سنایا، تو سارے لوگ یہی کہیں گے یہ بتا دے تو کس مدرسے میں پڑھا ہے، وہ تیرا استاذ کون ہے. یعنی وہی ایک بچہ آپ کا سب سے بڑا پرچارک ہو جائے گا. وہی ایک بچہ آپ کے مدرسے کی خوبیوں کو دوسروں کے سامنے ایگزیبیشن کرنے والا ایک زبردست علمبردار ہو جائے گا. آپ نے 10 بچوں کو آپ نے نکال دیا اور کوالٹی اس میں نہیں ہے، وہ جہاں بھی جائیں گے مدرسوں کو بدنام کریں گے کہ کس استاذ نے تجھ کو پڑھایا ہے، کس مدرسے میں تم نے پڑھایا ہے. کوالٹی پہ زور دینا. بس آخری بات سن لے، ابھی مسلمانوں کے چہرے پہ ایک ہوائیاں اڑ رہی ہیں کہ ہمارا مستقبل کیسا ہے، ہمارا فیوچر کیسا ہے، ہمارا آنے والا دن کیسا ہے. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اسلام کا آنے والا دن اتنا سنہرا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی پڑھا لکھا آدمی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام نہ بنتا ہو. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن امریکہ جیسے ہائیلی کوالیفائیڈ اور ترقی یافتہ ملک کا کوئی ایک دانشور کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو. یا جوش میں یہ باتیں نہیں بولی جاتی ہیں، بلکہ یہ باتیں دلائل اور پروف کے ساتھ کی جاتی ہیں. آپ اگر پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہمارے بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، میں ان بچوں کو کہتا ہوں، ایک نام آپ نے سنا ہوگا جان ڈی راک فیلر کا. ہمارے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ کا دورہ لندن ہوتا ہے، ہمارے حضرت کا دورہ امریکہ ہوتا ہے، ہمارے حضرت کا دورہ افریقہ ہوتا ہے. وہ ساری دنیا کے حالات سے باخبر ہیں. میں اپنے شیخ کو کہتا ہوں کہ جان ڈی راک فیلر وہ دنیا کا سب سے پہلا ارب پتی. آج کی تاریخ میں بے شمار ارب پتی ہیں، ٹاٹا، برلا، جندل، متل، اڈانی، امبانی، یہ سارے کے سارے ارب پتی ہیں. لیکن جان ڈی راک فیلر وہ دنیا کا سب سے پہلا امریکہ کا ارب پتی، بلینئر یعنی ارب پتی، جن کے پاس کھربوں کی دولت تھی. 53 سال کی عمر میں وہ کھرب پتی بیمار ہو گیا. بیمار ہونے کے بعد اب ان کو لگا کہ اب جیسے کہ میں مر جاؤں گا. جب مر ہی جاؤں گا، اکثر آج کل یہ ڈپریشن کا مرض بڑھ رہا ہے عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی. عورتیں بھی کہتی ہیں کہ اب مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. مرد بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بیمار ہوا، بخار ہوا اور لگتا ہے کہ جیسے کہ اب میں مر جاؤں گا. یہ مرنے کی باتیں تو اب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں مر جاؤں گا، لیکن مرنے کے بعد جہاں جاؤں گا وہاں کے لیے تو کام بڑھا دینا چاہیے، وہاں کی عبادت بڑھا دینی چاہیے. صرف خوف ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بچی کا کیا ہوگا. نہیں، عقل مند وہ ہے جس کو لگے کہ اب میں مر جاؤں گا تو اس کو عبادت بڑھا دینی چاہیے، سجدہ بڑھا دینی چاہیے، تلاوت بڑھا دینی چاہیے، گناہوں سے سچی توبہ بڑھا دینی چاہیے. یہ ہونا چاہیے، نہ کہ صاحب بال بچوں کے خوف میں موت سے گھبرانا چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. قرآن میں آیا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو، میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی روزی دوں گا. روزی دینے والا اللہ ہے. وہ امریکہ کا کھرب پتی، اس نے سوچا کہ اب جب مجھ کو مر ہی جانا ہے تو اب کیوں نہیں صدقات و خیرات کر کے میں مروں. اپنی دولت کا ایک بڑا پارٹ میڈیکل ایکسپرٹ کے خرچ پہ انہوں نے ڈونیٹ کیا کہ نئی بیماریاں اس کے علاج اور ٹریٹمنٹ دریافت کرنے کے پیچھے میری دولت کا ایک بڑا حصہ خرچ ہوگا. انہوں نے ایک اسکول بنوایا، غریبوں، مسکینوں، معذوروں، بیواؤں کے بچے اسکول میں پڑھیں گے، فری تعلیم. انہوں نے ایک بہت بڑا حصہ اپنی دولت کا ہاسپٹل پہ وقف کیا. یہاں غریبوں، مسکینوں، معذوروں، کم پیسے والوں کا علاج ہوگا. یعنی اپنے پیسے کو غریبوں کے لیے، سوشل ویلفیئر کے لیے، چیریٹی کے لیے انہوں نے دروازہ کھول دیا. اس کو ایسا محسوس ہوا 2-3 مہینے کے بعد کہ اندر سے اس کا کینسر کا زخم ہلکا ہو رہا ہے. یہ دا ٹائمز آف انڈیا جو ہندوستان کا انگریزی اخبار ہے، ہمارے بچے تو ایم اے کرنے کے بعد بھی ایک جملہ انگریزی نہیں بولتے ہیں. جس کو ہونا تھا ڈی ایم وہ چپراسی کی بھی نہیں بن پائے، جن کو ہونا تھا سائنٹسٹ وہ گلی کوچے کا دل پھینک عاشق بن گیا. امریکہ کا یہودی ایک منٹ کا صحیح استعمال کر کے دنیا کو مائکروفون دے، دنیا کو ہوائی جہاز دے، اور ہمارے
وہ بچے جس کے پاس تھی میری ڈیم بننے کی، وہ صرف موبائل چلا چلا کر کے وہ بچے ہمارے گلی کوچے کے دل پھینک عاشق بن گئے، کسی قابل نہیں رہے۔ ایک بچہ ہندوستان کا اگر آئی ایس آفیسر بنتا ہے تو 40 کروڑ مسلمانوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہ کما کے اپنے باپ کو دے گا مگر نام پوری مسلم سوسائٹی کا ہوتا ہے۔ ہماری میجورٹی ہمارے نوجوانوں کی موبائل چلا چلا کے ڈی ایم تو نہیں بنی، البتہ اپنی جوانی میں آگ لگا دی، اپنی سوچ اور فکر میں آگ لگا دی، اپنی صحت کو تباہ و برباد کر دیا، اپنے خاندان کی ناک مٹی میں ملا دی۔ موبائل کا استعمال ضرورتاً ہو، 24 گھنٹے اس میں گھس کے نہ رہے۔ ٹوائلٹ کا استعمال ضرورت ہو، 24 گھنٹے ٹوائلٹ میں گھسنے والا تباہ و برباد ہو جائے گا، صحت ختم ہو جائے گی۔ یہودی ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتے ہیں تو ذلیل قوم دنیا میں سب سے مالدار قوم ہے، جبکہ نمازوں کی پابندی ہمیں وقت کی قدر سکھاتی ہے، جبکہ سحر اور افطار کا سسٹم وقت کی قدر سکھاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کا مینج ہمیں ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھنے کا پیغام دیتا ہے۔ 1 منٹ پہلے دانہ حلال، 1 منٹ کے بعد دانہ حرام، یہ ہمیں پنکچولیٹی سکھاتا ہے، مگر عقل رہے تب نہ ان باتوں پہ ہم غور کریں۔ ہمارے پاس تو غصہ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس جذبات بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس صاحب چھوٹی فکری کی وجہ سے ہم جو لائق تھے اس لائق نہیں بن پائے۔ امریکہ کا کھرب پتی، انہوں نے دولتوں کا ایک بڑا حصہ اسکول پہ، ہاسپیٹل پہ، غریبوں کے راشن کے کٹ پہ اور میڈیکل ایکسپرٹ کی ٹیم بیٹھا کے تاکہ نئی بیماریوں کا علاج کھوج کرنے کے لیے وہ ٹیم خاص رہے۔ ان کو ایسا لگا جب سے وہ چیریٹی صدقات و خیرات کا کام شروع کیا، اندر سے اس کے بدن کا جو کینسر تھا اس کا مرض دور ہونے لگا۔ 4 مہینے کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کروایا، اس کے اندر کا کینسر ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ شخص دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والا گواہ رہے، دنیا والا گواہ رہے کہ چیریٹی سے بیماری کا علاج ہوتا ہے، صدقہ سے بیماری کا علاج ہوتا ہے، خیرات سے بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا خیرات سے بیماری کا علاج، بیماری کے علاج کے جتنے طریقے ہیں اس میں سب سے بڑا طریقہ یہ بھی ہے کہ چیریٹی اور خیرات سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ صدقہ تو خیرات سے مریض صحت مند ہوتے ہیں، صدقہ تو خیرات سے مریض صحت یاب ہوتے ہیں، صدقہ تو خیرات سے مریض صحت یاب ہوتے ہیں۔ انہوں نے ساری دنیا کو بتایا۔ ہمارے شیخ آ گئے، ایک دوسرے شیخ کی آمد ہو گئی جو برکاتی خانوادے کے شیخ ہیں، وہ آ گئے اور شہزاد اعلی حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس میری گفتگو ختم ہونے والی ہے، اس کو غور سے سنیں گے تو ہم پورے ہندوستان میں جاتے ہیں، پورے مسلمانوں کا درد سینے میں موجود ہے، کہاں کیا حالات ہیں وہاں اس حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے غصے کے مظاہرے کے لیے نفس کی تذکیر کی خاطر نہیں دیتے ہیں، صرف ملت کے لیے، قوم کے لیے، مسلک کے لیے ہم اپنے لوگوں کے سامنے اپنی کمزوری بیان کرتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیں، جب انہوں نے کھرب پتی نے کہا کہ میرا مرض اچھا ہوا، علاج کے جتنے طریقے ہیں، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، صاحب جڑی بوٹی، آیوروید، سب طریقے ہیں علاج کے، مگر صدقہ تو خیرات علاج کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ تو جو بات جان ڈی راک فیلر نے آج کہی، یہی بات مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہی تھی کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ وحسنوا اموالکم بالزکاۃ۔ مصطفیٰ نے کہا اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کر کے کیا کرو۔ تو آج 1400 سال کے بعد امریکہ کا کھرب پتی اپنے تجربے سے دنیا کو بتایا کہ صدقہ سے ایک بیمار ٹھیک ہوتا ہے۔ جو بات مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہی وہ امریکہ کا کرسچن ذاتی تجربے سے بتا دیا کہ مصطفیٰ کا قول سچا ہے، مصطفیٰ کا مذہب سچا ہے اور خیرات سے علاج ہوتا ہے۔ تو آج جیسے دانشوروں کے بیچ مصطفیٰ کی حدیث کی صداقت سامنے آ رہی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا اور آج بھی خطرے میں نہیں ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے ریسرچ بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے تحقیق بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام کے تعلق سے آپ بے فکر ہو جائیں، اپنی فکر کریں کہ میرا مرتے وقت کیا ہوگا، میرا قبر میں کیا ہوگا، میرا حشر میں کیا ہوگا، کل اگر میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا۔ اسلام کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام بہت زندہ
و تابندہ مذہب ہے. پوری دنیا کے ہر گوشے میں ہر خطے میں اسلامی چراغ روشن ہو رہا ہے. جتنے بھی لوگوں نے اسلام کا چراغ بجھانا چاہا وہ سب بجھ گئے. ان کی عزتیں مٹی میں مل گئیں. ان کے آبا و اجداد دشمنی کی آگ میں جل کر مٹی میں مل گئے. اسلام مسکرا رہا ہے, مدرسہ مسکرا رہا ہے, مسجدیں مسکرا رہی ہیں, اذان مسکرا رہی ہے. ہمارے مشائخ کے چہرے کی داڑھیاں, ان کے سروں کی پگڑیاں مسکرا رہی ہیں. کبھی اسلام خطرے میں نہیں تھا اور آنے والے وقت میں بھی جیسے جیسے علم کا اجالا پھیلے گا مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مدرسہ غوثیہ سراج العلوم کو سلامت رکھے, مولانا قاسم الحق صاحب کو سلامت رکھے. ان کے مدرسے کی محبتیں علاقے کے سارے مسلمان کے دلوں میں عطا فرما دیں. یہاں کے سارے منتظمین, اراکین اور تمام پڑھنے والے بچے, سارے اساتذہ سبوں کو اخلاص کے ساتھ دینی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے شیخ کو اللہ لمبی عمر عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ انہیں اور پوری دنیا میں گھوم گھوم کر مسلک اعلیٰ حضرت کی دھوم مچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.